ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے معزز بھائیوں، بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے کہ تم دنیا میں جاؤ اور دنیا میں جانے کے بعد میں میری رضامندی تمہارے لیے مقصد اصلی ہونی چاہیے، یعنی تمہاری جو منزل ہو، جس راستے پر تمہیں جانا ہے اور جو تمہارا منزل مقصود ہے، جہاں تمہیں سفر کو پائے تکمیل تک پہنچا دینا ہے، وہ مقام جنت ہے، وہ مقام رضائے خداوندی ہے، وہ مقام اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ تو لہذا یہ دنیا بھی ایک سفر ہے اور ایک سفر روحانیت کا سفر ہوا کرتا ہے، ایک سفر انسانی زندگی کا سفر ہوا کرتا ہے، جسے ہم اور آپ مادی زندگی کا سفر کہا کرتے ہیں۔ تو لہذا مثال کے طور پر ہم مادی زندگی کا سفر کریں تو اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز جس کی ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے وہ ہے کہ ہمیں راستہ چاہیے، کس راستے سے ہمیں چلنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو دہلی جانا ہے، اب دہلی جانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ راستے میں جنگلات بھی ہے، راستے میں نہریں بھی ہے، راستے میں طرح طرح کے خطرات اور امکانات بھی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے انسان جو انتخاب کرتا ہے، سب سے پہلے جس چیز کا تعین انسان کرتا ہے، وہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز اس کا راستہ ہوا کرتا ہے۔ ایک آدمی کو ایک لمبا سفر طے کرنا ہے، ایک آدمی کو فرض کیجئے دہلی جانا ہے، اب یہ دہلی جانے والا انسان سب سے پہلے اپنے راستے کا انتخاب کرے گا۔ جناب والا وہ اس راستے کا انتخاب کرے گا جس راستے پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دہلی جو راستے جا رہے ہیں، ایک راستے پر خطرات ہیں، ایک راستے پر خدشات ہیں، ایک راستے پر چور اور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں جو مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، مسافروں کی جان کا بھی خطرہ ہے، ان کے مال کا بھی خطرہ ہے، ان کی عزت کا بھی خطرہ ہے، ہر طریقے کے خطرات اس راستے پر منڈلا رہے ہیں۔ اور ایک دوسرا راستہ ہے جس راستے پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہر طرح کی پہرے داری اس راستے پر موجود ہے۔ تو انسان اپنے چلنے کے لیے اس راستے کا انتخاب کرے گا جو راستہ محفوظ ہے، جو راستہ امن و امان کی فضا کے ذریعے سے چل رہا ہے، جس راستے پر پہرے داری ہے، جس راستے پر مسافروں کے تعلق سے پہرا لگا ہوا ہے، جس راستے پر ہر طریقے کے خطرات سے جو راستہ محفوظ ہے، انسان اس راستے کا تعین کرتا ہے۔ اب اس کو راستہ مل گیا، اس کے بعد میں اس کو جو دوسری چیز کی ضرورت ہے وہ اس کا رہبر ہوا کرتا ہے، اس کا رہنما ہوا کرتا ہے۔ ایک آدمی کو دہلی تو جانا ہے، اس کو راستہ بھی مل گیا ہے، لیکن اس کو کوئی رہبر نہیں ملا ہے، کوئی رہنما نہیں ملا ہے جو اسے راستہ دکھائے گا، جو اس کی صحیح اور غلط کی رہنمائی کرے گا، جو اس کی ترتیب کو بیان کرے گا۔ اب انسان ظاہر سی بات ہے راستہ ملنے کے بعد میں ایک رہنما کی تلاش میں لگے گا، اور پھر وہ رہنما کیسا ہونا چاہیے،
وہ رہنما کیسا ہونا چاہیے؟ ھذا ھادی یہدینی، جو انسان کو راستہ دکھا رہا ہو، جو انسان کو صحیح غلط کی ترتیب بتا رہا ہو، جو انسان کو بتا رہا ہو جناب والا اس مقام سے تمہیں گزرنا ہے تو یوں رائٹ ہو جانا ہے، آگے جا کر کے پھر تمہیں لیفٹ مڑ جانا ہے، وہ رہبر ہوا کرتا ہے، وہ راستہ دکھانے والا ہوا کرتا ہے۔ تو انسان کو مادی زندگی میں اگر سفر کرنا ہے تو سب سے پہلی ضرورت اس کا راستہ ہوا کرتا ہے کہ اس کا راستہ صحیح ہونا چاہیے۔ دوسرے مقام پر جس چیز کی اسے ضرورت ہے وہ اس کا رہبر اور رہنما ہے۔ ایک آدمی کو راستہ بھی مل گیا ہے، رہبر اور رہنما بھی مل گیا ہے، اب اسے تیسری ضرورت جو پیش آ رہی ہے وہ روشنی بھی ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، رات کی تاریکی میں انسان سفر کر رہا ہے، اس کے پاس گاڑی بھی موجود ہے، راستہ بھی موجود ہے، رہبر اور رہنما بھی موجود ہے، لیکن گاڑی کی لائٹ کام نہیں کر رہی ہے۔ رات کی تاریکی میں وہ روڈ پر گاڑی چلائے گا تو ویسے خطرات اس کو لاحق آ جائیں گے، گاڑی کہیں بھی جا کر کے کھسک سکتی ہے، کسی بھی مقام پر جا کر کے ٹکرا سکتی ہے۔ تو اس لیے روشنی بھی انسان کی مادی زندگی کے سفر کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک انسان کو راستہ بھی ملا ہوا ہے، رہبر بھی ملا ہوا ہے اور وہ رات کی تاریکی میں سفر کرنے لگے، ایسا انسان نقصان اٹھایا کرتا ہے۔ تو لہٰذا تیسری چیز جس کی ضرورت ہے بنیادی طور پر وہ چیز ہے روشنی، اور انسان کو روشنی بھی مل گئی، رہبر بھی مل گیا، رہنما بھی مل گیا۔ اب یہ تینوں چیزیں تو مل گئی، لیکن اب اس راستے پر چلنے والا، اب اس رہبر کی رہبری میں چلنے والا، اب اس روشنی کے تحت اس روشنی کے زیر نگرانی چلنے والا ایک جذباتی انسان، ایک درد مند انسان، ایک مشکلات کو برداشت کرنے والا انسان بھی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان سفر کر رہا ہے، دوران سفر تکلیفیں بھی آتی ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہوا کرتا ہے۔ سفر میں مشکلات بھی آتی ہے، سفر میں انسان کو پیاس کی شدت کا احساس بھی ہوتا ہے، سفر میں بھوک کا احساس بھی ہوتا ہے، سفر میں مختلف قسم کے لوگ اور مختلف مزاج کے لوگ بھی ملا کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان تمام طریقے کے معاملات سے نپٹنے والا ایک درد مند انسان بھی چاہیے، جرأت مند انسان بھی چاہیے، جو اس راستے کی مشکلات کو بھی برداشت کر سکتا ہو، جو اس رہبر کی رہبری میں بھی چل سکتا ہو، اس روشنی کی زیر نگی اپنے راستے کو اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہو۔ ایک ایسے انسان کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سفر ہے مادی زندگی کا۔ ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں ان چار چیزوں کی بنیادی طور پر ضرورت پڑا کرتی ہے۔ نمبر ایک، ہمارا سب سے پہلا راستہ کہ ہم راستے کا تعین کریں، راستہ صحیح ہونا چاہیے۔ جناب والا، اگر ہم کچے راستے سے جا رہے ہیں تو ہمارا 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹہ اس میں ضائع ہو جائے گا، تو ہم تعین کریں گے ہائی وے کا۔ اب ہائی وے بھی ہمیں مل گیا، اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے ہمیں اس کے رہبر کی جو ہمیں راستہ دکھائے گا، جو ہمیں ترتیب بیان کرے گا۔ ہمارے پاس راستہ بھی ہے، رہبر بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور اب ہم چلنے کے لیے تیار بھی ہے، اس راستے پر جانے کے لیے تیار بھی ہے۔ ہم مکمل تیاری کے ساتھ اس سفر پر نکل رہے ہیں تو اب بآسانی ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، بآسانی ہم اپنی منزل کو طے کر سکتے ہیں۔ یہ سفر ہوا ہے مادی زندگی کا۔ انسان دنیا میں سفر کیا کرتا ہے تو اس طریقے پر کیا کرتا ہے، لیکن ایک سفر ہوتا ہے روحانیت کا، ایک سفر ہوتا ہے جنت کا۔ ایک آدمی کو جنت میں جانا ہے، اس کا منزل مقصود جنت ہے، اس کو جانا ہے جنت میں۔ تو ظاہر سی بات ہے روحانیت کے سفر کے طے کرنے کے لیے بھی ان چاروں چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی ضرورت ہے راستہ، کس راستے کو طے کرنا ہے۔ جی جناب والا، وہ راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کھول دیا ہے، اس راستے کو بھی بیان کر دیا ہے۔ وہ راستہ جس کو ہم ہر نماز میں اللہ سے مانگا کرتے ہیں، وہ راستہ جس کو اللہ کے نبی نے مانگا ہے، وہ راستہ جس کو حضرات صحابہ نے مانگا ہے، وہ راستہ جس کو حضرات فقہاء نے مانگا ہے، وہ راستہ جس کو ائمہ اور مجتہدین نے مانگا ہے۔ وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے گا، آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے گا۔ کس راستے پر؟ اس کی تشریح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے صاف لفظوں میں کر دی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم،
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تو صدیق اکبر کہلائے، فاروق اعظم چلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کہلائے، شجاعت کے پیکر کہلائے، بہادری کے پیکر کہلائے۔ حضرت عثمان چلے تو سخاوت کے پیکر کہلائے، حضرت علی المرتضیٰ چلے تو حیدر کرار کہلائے، کرم اللہ وجہہ الکریم کہلائے۔ اس راستے پر ائمہ مجتہدین چلے تو امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پوری دنیا میں اللہ نے رائج کر دی، اور رائج کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا۔ اس راستے پر حضرات فقہاء کرام چلے ہیں، ائمہ کرام چلے ہیں، فقہاء کرام اور محدثین اور مفسرین چلے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ راستہ ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ نبیوں والا راستہ ہے، یہ صحابہ والا راستہ ہے، یہ شہداء والا راستہ ہے، یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ اب اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ان کے چلے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمیں کسی مقام تک پہنچنا ہے تو اس مقام کے جو ٹاپ انسان ہے جو وہاں تک پہنچے ہیں، ایک آدمی چاند پر پہنچنے کی تیاری کرتا ہے، اپنی منزل سے راستہ تو طے نہیں کرے گا، سب سے پہلے وہ چاند پر پہنچنے والے لوگوں کی ترتیب دیکھے گا، ان کی حیات کو پڑھے گا، ان کی زندگی کو پڑھے گا، اس کے بعد میں ان کے طریقے کے مطابق، ان کے طرز عمل کے مطابق ہر کام کرنا شروع کرے گا، کیونکہ اس کو جناب والا چاند پر پہنچنا ہے۔ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو صاحب جنت کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، ان کے مقام اور مرتبے کو پڑھنا پڑے گا، ان کی قربانیوں کو پڑھنا پڑے گا، ان کی تمام جدوجہد کو پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اس جنت والے راستے پر، ایک لمبا قافلہ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑا ہے، یہ حضرات صحابہ کرام کا قافلہ ہے۔ صحابہ کرام کے بعد حضرات تابعین ہے، تابعین کے بعد میں حضرات اتباع تابعین ہے۔ یہ وہ قافلہ ہے جو جنت کے راستے پر چل رہا ہے، یہ وہ قافلہ ہے جو صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پر چل رہا ہے، یہ وہ قافلہ ہے جو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس راستے پر چل رہا ہے۔ اس راستے پر چلنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام رکھ دیا ہے، اس راستے پر چلنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک عظیم انعام رکھا ہے۔ جی ہاں جناب والا، اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کے لیے اس راستے کا انتخاب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد میں ہمیں راستہ تو مل گیا، دوسری چیز ہے ہمیں رہبر چاہیے، رہنما چاہیے، کوئی تو ہونا چاہیے نا جو ہمیں راستے تک پہنچائے گا۔ تو ہمیں رہبر کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے، راستہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ دو راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے دو طریقے کے پہلو نکلا کرتے ہیں۔ اب اگر ہمیں جانا ہے سیدھے راستے پر بلا خوف و خطر، ہر طریقے کی مشکلات سے محفوظ ہو کر، ڈاکوؤں کے خطرے سے محفوظ ہو کر، چوروں کے خطرے سے محفوظ ہو کر، تو ہمیں اس راستے کا انتخاب کرنا ہوگا جو راستہ محفوظ ہوگا، جو حفاظت یافتہ راستہ ہوگا۔ اور اگر ہم اس کے برخلاف جاتے ہیں، دوسرے راستے سے گزرتے ہیں، تو جناب والا اس راستے پر تو چور بھی ہے، اس راستے پر تو ڈاکو بھی ہے، وہ آپ کے سفر کو لوٹ لیں گے، وہ آپ کے مسافرین کو لوٹ لیں گے، ان کا مال بھی غصب کر لیں گے، جان کو بھی خطرہ ہوگا، مال کو بھی خطرہ ہوگا، عزت و عفت کا بھی خطرہ لاحق رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس راستے کو چننا ہے جس راستے پر کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، جس راستے پر اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے۔ یہ روحانیت کی زندگی کا سفر ہے، یہ روحانیت کی زندگی کا راستہ ہے۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہبر بھی دیا ہے، رہنما بھی دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب؟ اب تمہیں راستہ تو مل گیا ہے، راستے پر تمہیں ایک رہبر دیا جا رہا ہے جو تمہیں تمہاری منزل مقصود تک پہنچا دے گا، جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ
رہبر اور رہنما امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ جی ہاں، آپ ان کی باتوں کو مان لو، آپ ان کی اتباع کر لو، آپ ان کی تقلید کر لو، آپ ان کی ہر سنتوں کو زندہ کرنا شروع کر دو، تمہارا راستہ راہ مستقیم والا ہوگا، تم اس راستے پر چلنے والے ہوں گے، تم اس راستے کے مسافر ہوں گے جس راستے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انعام یافتہ طبقے کو شمار کرا دیا ہے، تم اس راستے کے مسافرین ہوں گے۔ جی ہاں جناب والا، یہ ہمارے رہبر اور رہنما کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور یہ کس مقام پر آئے ہیں، کس موقع پر آئے ہیں، کس مشکلات میں آئے ہیں؟ ان مشکلات کی گھڑیوں میں آئے ہیں جب عرب کی زمین پورے طریقے سے قتل و قتال کی شکار ہو رہی تھی، ظلم و بربریت عام ہو رہا تھا، اور انسانیت ختم ہو رہی تھی، اور زنا، شراب، چوری، سود خوری اور جتنے بھی قسم کے گناہ اور جرائم ہوا کرتے ہیں، انسان ان گناہ کو کر کے خود پر فخر محسوس کرتا تھا۔ انتہا ہے کہ اپنی زندہ بچیوں کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، اور انسانیت سسک رہی تھی، مر رہی تھی، بلبلا رہی تھی۔ قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو ختم کر دیتا، اس حد تک جہالت عام ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا، اور اس رحم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، لوگوں کی رہبری کے لیے بھیجا۔ تو ظاہر سی بات ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کے رہبر اور رہنما ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، راستہ تو ہمیں قرآن کریم نے بتا دیا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے صرف راستہ بتانے سے کام نہیں چلے گا جناب والا، ہمیں تو رہبر بھی چاہیے نا، ہمیں تو رہنما بھی چاہیے نا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کفار مکہ نے پہرا لگایا ہوا ہے، اور کفار مکہ اللہ کے نبی کے قتل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، علیہ باللہ ثم علیہ باللہ۔ حضرت ابو بکر جا رہے ہیں، آگے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ایک آدمی ملا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا، اور ادھر عرب میں آواز لگی ہوئی تھی کہ محمد کو تلاش کرو، اور پہرا چل رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جاننے والا ملا، اور اس نے پوچھا ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں خبر ملی ہے کہ محمد نامی کوئی شخص ہے عرب کے اندر، وہ نئے دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس کی تلاش ہم کر رہے ہیں، بتاؤ وہ کہاں ملے گا؟ اور یہ شخص آپ کے ساتھ جو موجود ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا ھادی یہدینی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جس کے تعلق سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الفقہ الاکبر میں بیان فرماتے ہیں، افضل الناس بعد النبیین، ابو بکر ذات نبوت کے بعد میں پوری کائنات انسانی میں سب سے افضل جو انسان ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب اتنا بڑا آدمی جھوٹ تو نہیں نہ بول سکتا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ھذا ھادی یہدینی، میں ایک راستے پر جا رہا ہوں اور یہ میرے راستہ دکھانے والے ہیں۔ یہ بھی ظاہر نہیں کیا کہ یہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ان دنوں جان کی بازی لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر طرح طرح کے انعامات لگائے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا ھادی یہدینی، میں ایک راستے کا مسافر ہوں، اور یہ میرے اس راستے کے رہبر اور رہنما ہیں، یہ مجھے راستہ دکھا رہے ہیں۔ اب پھر مزید اس کے آگے مزید دو طرح کی باتیں ہیں کہ ہمیں راستہ بھی مل گیا ہے، رہبر اور رہنما بھی مل گیا ہے، اب اس کے بعد میں انسان کو جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ہے روشنی، اور چوتھے نمبر پر جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے وہ انسان کا جذبہ اور روح، جو اس کو اس راستے پر چلنے کے لیے بیدار مغزی کے ساتھ تیار کرتا ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں آ کر جہاں بہت سے دنیاوی سفر کرنے ہیں، وہاں ایک سفر ہمارا جنت کا سفر ہے۔ تو جب ہم جنت کے سفر پر جانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں 4 چیزوں کی ضرورت پیش ہے۔ نمبر 1، ہمیں راستہ بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ راستہ قرآن کریم نے ہمیں دکھا دیا ہے۔
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس راستے پر ہمیں چلنا ہے. اور دوسرے مقام پر ہمیں رہبر کی ضرورت ہے. قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے. قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو لہذا ہمارے رہبر اور رہنما امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں. اب اس کے بعد میں تیسری چیز جس کی ہمیں ضرورت درپیش ہے, جس پر میں اب بات کرنے چلا ہوں, وہ تیسری چیز ہے روشنی. ہمیں روشنی چاہیے. رہبر بھی مل گیا, راستہ بھی مل گیا. بغیر روشنی کے اگر ہم مادی زندگی میں بھی سفر کرتے ہیں تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں. تو لہذا اب ہمیں تیسری چیز کی ضرورت پیش آ رہی ہے, وہ ہے روشنی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی عطا کی قرآن کریم کی صورت میں, تعلیمات قرآن کی صورت میں. تعلیم کے معنی بھی روشنی کے ہوا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی عطا کی ہے قرآن کریم کی صورت میں, تعلیمات قرآن کی صورت میں, تعلیمات احادیث کی صورت میں. یہ روشنی ہمیں بتا رہی ہے. اس روشنی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں. اس کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دیا, حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین. تمام کے تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. لیکن ابلیس کھڑا رہا. ابلیس نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں سجدہ نہیں کرے گا؟ ابلیس نے تکبر کیا, اور ابلیس نے تکبر کرنے کے ساتھ ساتھ انکار بھی کیا, اور یہاں تک کہ وہ کفر تک پہنچ گیا. اللہ نے کہا ابلیس تو سجدہ کیوں نہیں کرتا جبکہ تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے ہیں. انہوں نے سجدہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آدم کو سجدہ کرو. لیکن تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے ابلیس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے, آگ بلند ہوا کرتی ہے. اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے, مٹی پست ہوا کرتی ہے. بلند چیز پست چیز کو سجدہ نہیں کیا کرتی. ابلیس کی مٹ ماری گئی تھی, ابلیس کی عقل پر پانی پڑ گیا تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو دلیل دینے لگا تھا. ادھر اجماع تھا, ادھر حضرات صحابہ, ادھر حضرات ملائکہ کا اجماع تھا, ادھر یہ ابلیس تنہا کھڑا ہو کر کے اللہ رب العزت کو دلیل دینے لگا. اللہ تعالیٰ نے کہا اخرج فإنک رجیم. نکل جا میری جنت سے, تو میری جنت میں رہنے کا حقدار نہیں ہے, تو یہاں جنت میں رہنے کا حقدار نہیں ہے, تو ملعون ہے. ابلیس کو لعنت و ملامت کرتے ہوئے اللہ نے جنت سے نکال دیا. ابلیس کو معلوم تھا مجھے جنت کا داخلہ میسر نہیں آئے گا, لہٰذا اس نے عزم کیا, تہیہ کیا, ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں بھیجے گا, میں انہیں گمراہ کروں گا, انہیں جہنم میں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا. وہ بھی کیوں اکیلے جنت میں جائیں گے, وہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائیں گے. لہٰذا اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو راہ استقامت پر لانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج دیا. ادھر ابلیس کوشش کر رہا ہے, ادھر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کوشش کر رہے ہیں. جی ہاں جناب والا, یہ سلسلہ چلتا چلتا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تم نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, صاحب استطاعت ہو تو حج ادا کرو, روزہ رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات امت تک پہنچائے. ادھر ابلیس کوشش کر رہا ہے تمہیں نماز کے لیے مسجد نہیں جانا ہے, ماہ رمضان میں تمہیں روزے نہیں رکھنے ہیں, زکات کے نصاب ہونے کے باوجود تمہیں زکات ادا نہیں کرنی ہے, صاحب نصاب ہونے کے باوجود تمہیں حج ادا نہیں کرنا ہے, تمہیں صدقۃ الفطر ادا نہیں کرنا ہے, تمہیں غریبوں پر خرچ نہیں کرنا ہے. لیکن ایک طبقہ ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آ گئے. ایک طبقہ ہے صاحب نصاب ہے, زکات ادا کر دی. ایک طبقہ ہے صاحب حیثیت ہے, حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچ گئے. ایک طبقہ ہے غرباؤں پر خرچ کرنے لگے. اب ابلیس دوسری کوشش کرتا ہے. ابلیس دو کوششیں کیا کرتا ہے, ایک کوشش
کوشش کرتا ہے کہ انسان کو نیک کام سے روکے. نیک کام سے روکنے کا مطلب یعنی وہ روکے گا کہ تمہیں نماز ادا کرنے مسجد نہیں جانا ہے, وہ روکے گا. تم صاحب استطاعت ہو حج کرنے کے لیے نہیں جانا ہے, تم صاحب استطاعت ہو عید کے موقع پر قربانی نہیں کرنی ہے, تم صاحب استطاعت ہو غریبوں پر خرچ نہیں کرنا ہے, تم صاحب استطاعت ہو حج نہیں کرنا ہے, زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے, تمہیں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ روزے نہیں رکھنے ہیں. اب یہ ابلیس روک رہا ہے, لیکن ایک طبقے نے ابلیس کو دھتکار دیا اور وہ مسجد نماز کے لیے آ گیا, کعبۃ اللہ حج کے لیے چلا گیا, عید کے موقع پر قربانی کرنے لگا. اب ابلیس دوسری کوشش کر رہا ہے. اس کی دوسری کوشش کیا ہے کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں وہ قابل قبول نہ ہو. جو آدمی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد گیا ہے, اس کی مسجد میں جانے کے بعد نماز قبول نہ ہو. جو آدمی غریبوں پر خرچ کر رہا ہے, اس نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے, لیکن ابلیس کوشش کرتا ہے کہ اس کا یہ خرچ کرنا قبول نہ ہو. ابلیس کوشش کرتا ہے حج کرنے کے لیے جو مکہ المکرمہ جا رہا ہے اس کا حج قبول نہ ہو, زکوٰۃ جو ادا کر رہا ہے اس کی زکوٰۃ قبول نہ ہو. اب ابلیس یہ دوسری کوشش کر رہا ہے. ابلیس کی یہ دوسری کوشش ہو رہی ہے. پہلی کوشش اس نے کی کہ لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہ جائے, لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں, لوگ حج کے لیے بیت اللہ نہ جائے. اب یہ کوشش اس کی ناکام ہوئی. اب لیکن جو مسجد پہنچ گئے, جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, جو غریبوں پر خرچ کر رہے ہیں, جو حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ جا رہے ہیں, اب ان کی کوشش کو, اب ان کی قبولیت کو ختم کرنے کے لیے اب ان کے پیچھے پڑا ہے. اب ابلیس کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک صاحب نے 1 لاکھ روپے مدرسے کے ذمہ دار کو دیے اور کہتا ہے مولانا صاحب آپ میرے والد صاحب کے نام سے یہاں ایک کمرہ بنوا دیجئے, ساتھ اس کمرے کے اوپر ایک تختی لگا دیجئے. اب اس تختی لگانے کی ضرورت تو کوئی پیش نہیں تھی. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تختی کو دیکھ کر ایصال ثواب دے گا. کیا اللہ تعالیٰ اس تختی کو دیکھے گا تو کیا تب جنت میں تختی لگے گی؟ ایسا نہیں ہے. اس آدمی نے کہا مولانا صاحب میرے والد صاحب کے نام سے ایک کمرہ بنا دیجئے, ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک کمرہ بنا دیجئے, ساتھ اس کمرے کے اوپر تختی لگا دینا. حاجی عبداللہ صاحب کے نام سے یہ کمرہ بنا ہے, یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے بنا ہے, ان کے بیٹے نے بنوایا ہے. اب یہ آدمی تختی تو لگوا رہا ہے, لیکن اس نے یہ سوال نہیں کیا مولانا صاحب تختی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لہذا میں تختی نہیں لگواتا. مدرسے کا مولانا مجبور تھا, اس نے ان کے حکم کو مانتے ہوئے وہاں تختی بھی لگوا دی. اب یہ کوشش ابلیس نے کی ہے. ابلیس چاہتا ہے یہ کام تو کرے, لیکن اللہ اس کے کام کو قبول نہ کرے, اللہ اس کے دیے ہوئے کو قبول نہ کرے. جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا تھا, اب یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر دیا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ روزے میں 3 لوگوں کو اپنے حضور پیش کرے گا, اپنے سامنے کھڑا کرے گا. ایک آدمی مولوی ہوگا, ایک آدمی سخی ہوگا, ایک آدمی شہید ہوگا. مولوی صلی اللہ پوچھے گا بتا میرے لیے کیا لایا ہے؟ وہ کہے اللہ آپ کے لیے میں نے قرآن پڑھا ہے, اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے میں نے لوگوں کے درمیان کام کیا ہے. اللہ کہے گا نہیں تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے, لہذا اٹھاؤ اور اٹھا کر کے جنت میں ڈال, اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دو. کیوں؟ اس کی نیت ٹھیک جو نہیں تھی. ایک آدمی سخی ہے, اس آدمی سے اللہ پوچھے گا بتا کیا لایا ہے؟ وہ آدمی کہے گا اللہ آپ کی رضا کے لیے دنیا میں خوب خرچ کر کے آیا ہوں, آپ کی رضا کے لیے غریبوں پر میں نے خوب خرچ کیا ہے, آپ کی رضا کے لیے میں نے غریبوں کے کمرے بنوائے ہیں, آپ کی رضا کے لیے میں نے غریب بیٹیوں کی شادیاں کرائی ہے, آپ کی رضا کے لیے یتیموں کی بات پوچھ کی ہے, آپ کی رضا کے لیے بیواؤں پر خرچ کیا ہے. اب یہ آدمی اللہ کے حضور کھڑا ہوگا, اللہ کہے گا نہیں تو نے میرے لیے خرچ نہیں کیا, تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا تھا, لہذا لوگوں کو دکھایا, لوگوں میں تیرا نام بجا, لوگوں میں تیرے نام کی چرچا ہوئی, لہذا وہ خرچ تو نے میرے لیے کیا ہی نہیں تھا. اسے اٹھاؤ اور اٹھا کر کے اس کو جہنم میں ڈال دو. ایک آدمی شہید آیا, شہید سے اللہ پوچھے گا بتا میری رضا کے لیے کیا لایا ہے؟ وہ شہید کہے گا اللہ آپ کی رضا کے لیے گردن کٹوا کے آیا ہوں, آپ کی رضا کے لیے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کر کے آیا ہوں. اللہ کہے گا نہیں تو نے میری رضا کے لیے شہادت نہیں حاصل کی, تو شہادت اس لیے حاصل کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے درمیان تیرے چرچا ہو, تیرے بہادری کے قصے سنائے جائے. چنانچہ سنائے گئے, لوگوں نے تیرے بہادری کے بڑے چرچے کیے, لیکن یاد رکھنا تو نے میری رضا کے لیے تو شہادت حاصل نہیں کی نا, تو لہذا جا جن کی رضا کے لیے تو نے شہادت حاصل کی اب ان سے اجر مانگ لے. اس شہید کو اٹھائے گا اور اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دے گا. اب یہ تینوں کہاں گئے؟ اعمال نیت کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے گئے.
تو قرآن کہتا ہے کہ کس طریقے پر عمل کرنا ہے. اب یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. فرمایا کہ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو, سمجھا دو. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمل کس طریقے پر انجام دینا ہے, عمل کس طریقے پر کرنا ہے. فرمایا پہلی شرط عمل کی قبولیت کی یہ ہے, هُوَ مُؤْمِنٌ, تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے, تمہارا عقیدہ درست ہونا چاہیے, تمہارے عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے. اگر انسان کا عقیدہ ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر, انسان کا عقیدہ ہے رسول اللہ کی رسالت پر, انسان کا عقیدہ ہے قرآن کریم کے اللہ کی کتاب ہونے پر, انسان کا عقیدہ ہے ملائکہ پر, انسان کا عقیدہ ہے حضرات انبیاء پر, انسان کا عقیدہ درست ہے حضرات صحابہ کرام کی جماعت پر. اب اس کا عقیدہ درست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی قابل قبول ہوگا. ایک انسان ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے, مثال کے طور پر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اخبار میں مضامین پڑھا کرتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب نے مکمل رمضان کے روزے رکھے. وہ مسلمان نہیں ہے غیر مسلم, لیکن مکمل رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں, تو کیا اس کے اس روزے کی بنیاد پر اللہ اسے جنت میں ڈالے گا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ جو خراب ہے, اس کا عقیدہ خراب ہے. اس کے عقیدے میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تنہا پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے, اللہ رب العزت واحد ہے, اللہ رب العزت کی توحید پر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے, رسول اللہ کی رسالت کو وہ تسلیم نہیں کرتا. وہ روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جسم کی صحت کے لیے اس کے بڑے فائدے ہوا کرتے ہیں. اب وہ ڈاکٹر صاحب رمضان کے مہینے کے روزے تو رکھ رہا ہے لیکن اس کا عقیدہ خراب ہے. اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کرنا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ جو خراب ہے. ایک آدمی ہے جس کا عقیدہ درست ہے, اللہ کی وحدانیت پر عقیدہ رکھتا ہے, رسول اللہ کی رسالت پر عقیدہ رکھتا ہے, قرآن کریم پر عقیدہ درست ہے, حضرات ملائکہ پر عقیدہ درست رکھتا ہے. اب اس آدمی نے روزے رکھے, اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو قبول کر لیا, اور ساتھ ہی ساتھ پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے. قرآن کہتا ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. اللہ ہمارا عقیدہ تو درست ہو گیا ہے, اب ہمیں کام کس طریقے پر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کام اس طریقے پر کرو جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے. تمہیں روزہ رکھنا ہے اس طریقے سے رکھو جس طرح اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. نماز پڑھنی ہے اس طریقے سے پڑھو جس طرح اللہ کے نبی نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس طریقے پر زکوٰۃ ادا کرو جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تمہیں حج کرنا ہے اس طریقے پر کرو جس طرح اللہ کے نبی نے حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اب ایک آدمی کا عقیدہ بھی درست ہے, نیت بھی ٹھیک اور صحیح سالم ہے. اب اس آدمی کا عقیدہ اور نیت سلامت ہونے کے بعد یہ اللہ سے پوچھتا ہے اللہ اب کیا ہوگا. من اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. یہ آدمی صاحب ایمان بھی ہے, صاحب عقیدہ بھی ہے. اب اس کو اجر کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ہم اس سے اس عمل کی بنیاد پر اس کی قدر کریں گے. اجر کوئی نہیں بتایا, فرمایا کہ اس عمل کی بنیاد پر اب ہم اس کی قدر کریں گے. اجر اور ہوتا ہے, قدر اور ہوتی ہے. ایک آدمی مزدوری کرتا ہے, مزدوری کرنے کے بعد میں شام کو اس کو جو اجرت دی جاتی ہے وہ اس کا اجر ہے. ایک آدمی کام کر رہا ہے, اس کو اجرت نہ دے کر کے اس کی عزت اور احترام کیا جاتا ہے, اس کی باتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے, اس کے ہر حکم کو مانا جاتا ہے. یہ قدر ہوا کرتی ہے. اگر اس پر بات کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, وقت اتنا زیادہ نہیں ہے. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اپنی رہبری میں روشنی دکھائی, اور روشنی تعلیمات قرآن ہے, روشنی تعلیمات احادیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات قرآن دی, ہمیں تعلیمات احادیث دی, اور فرمایا کہ اس طریقے پر کام کرنا ہے. پہلی بنیادی چیز تمہیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہے, اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے, رسول اللہ کی ذات کے تعلق سے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے, حضرات صحابہ کی ذات کے تعلق سے. اگر تمہارا عقیدہ ذات خداوندی کے تعلق سے درست ہوگا, تمہارا عقیدہ ذات رسالت کے تعلق سے درست ہوگا, تمہارا عقیدہ
ذات ملائکہ کے تعلق سے درست ہوگا، تمہارا عقیدہ قرآن کریم کے تعلق سے درست ہوگا، تمہارا عقیدہ حج کے تعلق سے درست ہوگا، تمہارا عقیدہ زکوٰۃ کے متعلق درست ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو بھی قبول کرے گا، اللہ تمہاری زکوٰۃ کو بھی قبول کرے گا، اللہ تمہارے روزے کو بھی قبول کرے گا، اللہ تمہاری نماز کو بھی قبول کرے گا، اللہ تمہاری ہر عبادتوں کو قبول کرے گا۔ لیکن اگر تمہارے عقیدے میں فساد ہے، تمہارے عقیدے میں بگاڑ ہے، تم ذات خداوندی کے تعلق عقیدہ درست نہیں رکھتے، تمہاری نماز کو لپیٹ کر کے تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، تمہارے روزے کو اللہ قبول نہیں کرے گا، تمہاری زکوٰۃ کو قبول نہیں کرے گا، تمہارے حج کو قبول نہیں کرے گا۔ عقیدہ اگر درست ہے پھر نیت کے فساد کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا، تمہاری نیت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ جی ہاں جناب والا، مثال کے طور پر ایک غریب پریوار ہے، غریب خاندان ہے، آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ مدد کرنے کے لیے چلے گئے، آپ کے ہاتھ میں 2000 روپے ہے، ساتھ آپ کیمرہ مین کو لے کر کے چلے گئے، کیمرہ مین تصویر لے رہا ہے اور آپ اسے 2000 روپے پکڑا رہے ہیں، اس کی عزت نفس کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں۔ آپ بتاؤ، آپ کیمرہ مین کو ساتھ لے کر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ کیمرہ مین ساتھ نہیں جاتا تو کیا اللہ کے کیمرے میں آپ کا یہ عمل ریکارڈ نہیں ہوتا؟ گویا کہ تمہارا عقیدہ بھی خراب ہے، تمہاری نیت بھی خراب ہے۔ اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، غریبوں پر خرچ کرو، تو پھر فرمایا وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا، اب خرچ اس طریقے سے کرو جس طرح اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک غریب کے گھر تم جاؤ، تمہیں معلوم ہے اس کی غربت کا، اکیلے میں جاؤ، تنہا تنہا جاؤ، جا کر کے اس کی مدد کر دو۔ اس پر حضرات صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں، اگر واقعات کی تفصیل میں جائیں گے تو وقت لمبا چاہیے، تو قرآن نے بڑے صاف لفظوں میں سمجھا دیا وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا، کام کرو تو اس طرح کرو جس طرح کرنے والوں نے کیا ہے، کام کرو تو اس طرح کرو جس طرح کرنے کا حکم ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے کیا، حضرت ابوبکر نے کیا، عمر نے کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان نے کیا، علی نے کیا، حضرات صحابہ کی پوری جماعت نے کیا۔ اس طرح کام کرو، کسی کی مدد کرنی ہے چھپ کر کرو، کسی کی معاونت کرنی ہے چھپ کر کرو، دکھا کر کے کرنے سے اللہ کے یہاں بھی وہ مقبول نہیں ہوگا۔ کچھ مقامات ہیں جن مقامات پر دکھانے کی ضرورت پیش ہوا کرتی ہے، وہ ہے ترغیب کے لیے، لیکن آج کل اس کا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر آدمی 500 روپے دے رہا ہے، ساتھ تصویر لے رہا ہے، عزت نفس سے کھیل رہا ہے۔ اللہ کے یہاں بھی قابل لعنت اور ملامت ہے، اور دنیا والوں کی نگاہوں میں صرف دکھانے کے لیے وہ کر رہا ہے۔ روز محشر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا معاملہ ہوگا واللہ اعلم۔ تو لہذا چوتھی چیز جس کی ہمیں ضرورت درپیش ہے وہ ہے انسان کا خود کا درد، انسان کا خود کا جذبہ اور مادہ۔ اب ہمیں راستہ بھی مل گیا، رہبر بھی مل گیا، اور تعلیمات قرآن اور تعلیمات احادیث بھی مل گئی۔ اب اس کے بعد میں ہمارے اندر بھی تو وہ جذبہ اور ذوق ہونا چاہیے جو قرآن کریم نے دیا ہے، جو احادیث نبویہ نے دیا ہے۔ اب اگر ہم اس راستے پر چلتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ کر، معصیت کو چھوڑ کر اور ہر طریقے کے جرائم کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں، اور تمام کے تمام جرائم کو ختم کر کے اللہ کے احکامات پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد میں ہم جنت والے راستے کے راہگیر ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ اخیر کا جو طبقہ ہے اور درجہ ہے وہ ہمارے خود کی ذات کا ذوق اور شوق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو ترک کر کے اور گناہوں کو چھوڑ کر کے، معصیت کو چھوڑ کر کے، ہر قسم کے جرائم کو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، تو پھر ہم اس راستے کے راہگیر ہو جائیں گے۔ اگر اس پر بات لمبی کی جائے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو راہ استقامت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی کی رہنمائی اور روشنی کی اطاعت اور زیر نگی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔